خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، مکے میں ایک عرصے دراز تک مسلمانوں نے تکلیف برداشت کی، طرح طرح کی صعوبتیں اور تکلیفیں دی گئی. اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملی. ہجرت پہلے حبشہ کی طرف کی صحابہ کرام نے، جن میں حضرت جعفر ابن ابی طالب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حبشے کی ہجرت میں شامل رہے. اس کے بعد ایک عرصہ دراز کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی جائے. خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کے درخت اور باغات دکھائے گئے. آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ جوحفہ ہوگا، یہ بھی مدینہ منورہ سے قریب ایک جگہ ہے. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تب پتہ چلا کہ یہ تو یثرب ہے جو مجھے دکھایا گیا تھا. اس سے پہلے کچھ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ دین کی دعوت کی غرض سے اور قرآن کریم کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کی غرض سے بھیجا تھا، جن میں جوان سال حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. انہوں نے وہاں جا کر گھر گھر میں دین کا کام شروع کیا، تعلیم دینا شروع کیا. لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیتے تھے اور قرآن کریم کی تعلیم بھی دیتے تھے. ایک مدرسہ شروع کیا جس کے اندر قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی تھی.
اور بڑی عمر کے صحابہ کرام جو ابھی ایمان لائے تھے انصار میں سے، وہ قرآن کریم سیکھتے تھے۔ اب مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف آنے والے مہاجرین جو تھے، وہ مکے میں تو مالدار تھے، لیکن سب چھوڑ کے آنا پڑا تو قلاش ہو گئے، غربت آئی، کیونکہ جائیداد تھی، مکان تھا، کاروبار تھا، آمدنی تھی، وہ تمام چیزیں دین کی خاطر چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے آئے۔ ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والی مدینہ بنا دیا۔ جو پہلے یہودیوں میں دعوے دار تھے کہ ہم مدینے کے والی ہیں، وہ ہٹائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والی مدینہ کی حیثیت سے قبول کیا گیا۔ اب مدینے کا اقتصادی نظام درست کرنے کے لیے اور یہ جو مہاجر بھائی آئے ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام بنایا۔ اس کو مواخاتی نظام کہتے ہیں کہ آنے والے مہاجرین غریب صحابہ کرام کیسے سنبھل جائیں اور ان کا اقتصادی نظام بھی ٹھیک ہو اور دین کا کام بھی عافیت کے ساتھ چلے، آگے غزوے بھی لڑنے ہیں، مقابلے بھی کرنے ہیں، اس کے لیے بھی طاقتیں حاصل ہوں۔ اور بے سہارا تھے، مدینے آنے کے بعد مہاجرین، ان کو کچھ سہارا بھی ملے۔ اس کے لیے جو نظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا، اس سے دنیا حیران۔ ایسے سما گئے مہاجرین انصار کے ساتھ کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ غربت تو تھی ایک حد تک، لیکن رہائش کا، مکان کا، ان تمام چیزوں کا انتظام اللہ نے کروا دیا۔ وہ اس طریقے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرا دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں بھائی چارہ کہتے ہیں، عربی میں مواخات کہتے ہیں۔ اس مواخات پر اتنا زبردست عمل جو دیکھنے میں آیا، وہ صرف مدینہ منورہ کے نظام میں دیکھنے میں آیا، اور دنیا میں کہیں ایسا مواخاتی نظام نظر میں نہیں آتا۔ مختلف مہاجرین کو مختلف انصار کے حوالے کیا گیا۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، وہ ایک انصاری صحابیہ کے گھر میں ٹھہرے، وہاں قیام کیا۔ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں انصار مہاجرین میں انتقال کرنے والے حضرت عثمان ابن مظعون ہیں، اور بقیع غرقد میں مدفون ہونے والوں میں ان کا نمبر ہے۔ جگہ خریدی گئی اور پھر ان کو وہاں دفن کیا گیا۔ یہ مواخاتی رشتہ جو بھائی چارے کا منہ بولا رشتہ تھا، وہ رشتہ اس قدر مضبوط رہا کہ حقیقی بھائیوں میں بھی وہ نظر نہیں آتا۔
آج بھائی بھائی کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا حق ہوتا ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسرا بھائی ناحق اپنے بھائی کے پاس سے لینے کی کوششوں میں اور چھیننے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، کوئی ورثہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، برسوں تک معاملہ لٹکا ہوا پڑا رہتا ہے، ورثہ تقسیم نہیں ہوتا۔ توریث کے معاملے میں بڑی کمزوری ہے ہمارے یہاں، لڑکیوں کو محروم کیا جاتا ہے، بچیوں کو محروم کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ تمام چیزیں قابل غور ہیں۔ جب مواخات کرائی تو انصاری بھائی کا اگر انتقال ہوتا تو وہ اپنی جائیداد میں سے مہاجری بھائی کے لیے کچھ حصہ وقف کرتا، کچھ حصے کا اس کو مالک بنا دیتا تھا کہ میں چلا جاؤں گا تو اس کے بعد اتنے حصے کے تم مالک رہو، پھر اس میں دکانیں بھی ہوتی تھی، مکان بھی ہوتے تھے، باغات بھی ہوتے تھے۔ اب موجودہ زمانے میں تو بھائی چارہ رہا کہاں ہے؟ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ پھرا رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، گناہ کرے اور کمال سمجھے اور حرام کو بھی حلال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ پھرا رہا ہے، ہوا ہے بھائی کا بھائی رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، سب ایک ساتھ کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں، امام مسجد سے پوچھے کوئی نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ شاعر نے آج کے حالات کا نقشہ کھینچا ہے، اور وہ دور دیکھیے، ہم لوگ کہتے ہیں ایسے حالات کیوں ہو گئے ہمارے، وہ دور دیکھیے ذرا، انصاری غریب ہونے کے باوجود مہاجری کی مدد کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس کی مثالیں ملنا مشکل ہے۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے مالدار صحابہ میں سے، ان کا بھائی چارہ کروایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ کہا آج سے تمہارے یہ بھائی ہیں، کہا چلو میرے ساتھ گھر چلو، گھر لے گئے، فرمایا میرا یہ 2 منزلہ مکان ہے، تم کیا پسند کرو گے، اوپر رہنا پسند کرو گے کہ نیچے رہنا پسند کرو گے؟ تمہاری پرائیورٹی، تم جس چیز کو پسند کرو گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔
آج کرایہ دار ایسا قابض ہو جاتا ہے کہ چند سالوں کے بعد مکان کا دعویٰ کرتا ہے اور نکلنے کے لیے پیسہ مانگتا ہے، اتنے لاکھ روپے دو تو نکلوں گا۔ مسجد کے مکانوں پہ قبضے کیے ہیں لوگوں نے اور نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پیسہ مسجد کے پاس مانگا ہے اور لیا ہے، منہ مانگا پیسہ اور خالی کیا ہے کہ ہم کو فلیٹ دلاؤ، ہم کو یہ دلاؤ۔ اب مسجد نے جب کرائے پر دیا تھا تو یہ سوچ کر نہیں دیا تھا کہ اس کا اتنا بڑا معاوضہ ہم کو دینا پڑے گا کہ وہ جتنا کرایہ آئے گا وہ بھی کھا جائے گا۔ سعد ابن ربیع کو دیکھیے، یوں کہہ رہے ہیں اوپر رہو گے کہ نیچے رہو گے، تمہیں کیا پسند ہے؟ تم میرے بھائی۔ دوسری آفر، چلو یہ آفر مکان کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ 2 منزلہ مکان میں چلو اوپر کا مکان، اوپر کا حصہ خالی کر دیا، نیچے کا حصہ خالی کر دیا تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا میری 2 دکانیں ہیں۔ آج ہمارے درمیان جو اخوت اور جو محبت ہونی چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، المسلم و اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، اس کو مدد کرنا چاہیے، اس کو تعاون کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اللہ کی بارگاہ میں پوچھا گیا کیا لائے ہو، تمہارے پاس اعمال عبادات کیا ہیں؟ جواب دیا اللہ اتنی تو سب چیزیں ہیں نہیں، میں تو ایک کاروبار چھوٹا سا کرتا تھا، اور وہ چھوٹے سے کاروبار میں میں نے یہ قانون بنا رکھا تھا کہ جو غریب مال لینے کے لیے آئے پیسے اگر دے تو لے لیتا تھا، نہ دے تو معاف کر دیتا تھا۔ کبھی مالدار بھی ادھار لیتا ہے، حالانکہ اس کو نہیں لینا چاہیے اس طرح سے، لیکن بعض لوگوں کا مزاج ادھار لینے کا ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں پھر بھی ادھار رکھتے ہیں۔ تو اس نے اپنے بچوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی مالدار قرض سے مال لے جائے تو اس کو ڈھیل دے دینا، اس کو مہلت دے دینا۔ تو مہلت دے دیتے تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں تو نے بہت بڑا کام کیا، تو نے بندوں کے ساتھ یسر اور نرمی کا معاملہ کیا، تو آج کے سخت دن میں اللہ بھی تیرے ساتھ نرمی کا معاملہ کر کے تجھے معاف فرماتے ہیں۔ تو یوں کہا میری 2 تجارتیں، ایک ذرا سلو چلتی ہے، ایک ایک دم فاسٹ چلتی ہے۔ تو جو بہترین تجارت ہے وہ دکان تم رکھ لو، بتاؤ کوئی کہے گا ایسا؟ وہ تم رکھ لو، اور جو کم چلتی ہے انشاءاللہ میں اس کو اپنے حساب سے چلاؤں گا، لیکن تم مطمئن ہو کر وہ جگہ رکھ لو۔ تیسرا کام تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تیسرے میں یوں کہا کہ اللہ نے مجھے 2 بیویاں دی ہے۔ پہلے عرب کے اندر زیادہ بیویاں اور زیادہ نکاح کرنے کا معاملہ تھا، وہ ایک نکاح پہ تعجب کرتے تھے، جیسے کہ ہم 2 نکاح پہ تعجب کرتے۔ تو ان کی 2 بیویاں تھیں۔ اب دل اتنا بڑا کیا کہ یوں کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے تم نظر ڈال لو، جو پسند آ جائے گی بیوی اس کو میں طلاق دے دوں گا، اور عدت کے بعد جو ہے آپ نکاح کر لینا۔ کتنا بڑا دل کیا ہے، دینے پر آئے آدمی، سخاوت جس کی تعریف کی گئی ہے، وہ تلاش کہاں کریں ہم؟ تو صحابہ میں تلاش کرو، انبیاء میں تلاش کرو، یہ سب سخاوت کا جذبہ میرے نبی کی سخاوت کے جذبے میں سے نکل کے آیا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو سخاوت ایسی بڑھ جاتی تھی
جیسے چلتی ہوئی تیز پروا ہوا کہ جس سے کوئی غنچہ، کوئی بوٹا، کوئی پتا، کوئی شاخ محروم نہیں رہتی۔ اور اس کی وجوہات لکھی کہ رمضان میں جبریل آتے تھے اور قرآن کریم کا دور حضور کے ساتھ ہوتا تھا، اس سے حضور کو بڑی خوشی حاصل ہوتی تھی، اور یہ خوشی کے عوض میں سرکار کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ بہادر جو ہوتا ہے وہ سخی بھی ہوتا ہے، سخی جو ہوتا ہے وہ بہادر بھی ہوتا ہے۔ دل چاہیے سخاوت کے لیے، اور میدان میں اترنے کے لیے قلب و جگر چاہیے۔ جب میدان میں اترے گا جان ہتھیلی پر لے کر چلے گا۔ تینوں چیزوں کے جواب میں یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں، کاروبار میں، بیوی میں برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے تو ایک بازار کا راستہ بتاؤ، مدینے میں بازار ہے کہ نہیں؟ مدینہ شہر ہے، بازار تھے، حضور کے زمانے میں بھی بازار تھے، مسجد کے پاس بھی بازار لگتا تھا، اور وہاں کپڑے اور طرح طرح کی چیزیں فروخت ہونے کے لیے آتی۔ حضور نے اس میں سے کچھ خریدا بھی، حضرت عمر کو ہدیہ بھی کیا ہے۔ کہا مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، کیا کرو گے بازار میں؟ کہا کاروبار کروں، بجائے اس کے کہ تمہارے رحم و کرم پر رہوں، میں بازار چلا جاؤں گا، وہاں لے دے کروں گا۔ اللہ نے تجارت میں بڑے برکات رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ برکتوں سے مجھے بھی محروم نہیں فرمائے گا۔ اللہ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے، بازار کا راستہ بتا دیا۔ انہوں نے بازار جا کر کچھ گھی خریدا، کچھ پنیر خریدا، اس کی خرید و فروخت شروع کی۔ کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مولانا برسوں سے محنت کر رہے ہیں، شادی کا خرچہ نہیں جم رہا ہے، خرچہ زیادہ ہے، کماتا ہوں لیکن دکھتا نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ کہ نماز کبھی پڑھ لیتا ہوں، جواب دیتا ہے۔ کبھی موڈ بنتا ہے، کبھی دل ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے تو پڑھ لیتا ہے۔ نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، پیسہ کمانے کے لیے ٹائم ہے، تو پیسے میں برکت آئے گی کیا سے؟ اب یہاں یہ صحابی کا عالم دیکھیے، ایک ہفتے میں اتنا کمایا کہ شادی کر لی۔ ایک ہی ہفتے کے اندر اللہ نے اتنی برکت دے دی کہ شادی کر لی۔ بیچارے لوگ جو ہیں شادیوں کے لیے کتنی دماغ پاشیاں کرتے ہیں، کوئی مکان گروے رکھتا ہے، کوئی زیور گروے رکھتا ہے، کوئی قرضے سے لاتا ہے۔ اگر شادیوں کو سادہ کر دیا جائے، سمپل کر لیا جائے، اس کی نوبت نہ آئے۔ جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ نا، اپنی حیثیت سے زیادہ کرو گے تو قرضہ کرنا پڑے گا۔ قرضہ کر کے شادی کرنا ضروری نہیں ہے، جتنی حیثیت ہے وہ حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے خرچ کر کے اقتصادیات کو کنٹرول میں لاؤ۔ یہ پسند کیا گیا ہے، یہ طریقہ پسندیدہ ہے۔ اب ہمارے یہاں تو شادی میں اگر کارڈ نہ آیا یا یاد نہیں کیا تو اس کو بہت برا مانا جاتا ہے، لیکن حضور کے زمانے میں تو بس ابھی بات طے ہوئی، عصر کے وقت نکاح ہوا، عصر کو بات طے ہوئی، مغرب کے بعد نکاح ہوا۔ حضرت مولانا یونس صاحب پونا والے مرحوم تھے، تو ان کی رشتے میں بیٹی تھی یا کوئی لڑکی تھی، اس کا معاملہ طے ہوا دوپہر کے وقت، مغرب کے بعد اجتماع تھا، تو حضرت نے کہا کہ نکاح پڑھا دیا جائے گا، نکاح پڑھا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ذرا ہم لوگ لڑکی کو ایک نظر سے دیکھ لیتے۔
تو حضرت نے فرمایا کہ رات کو 2 نظر سے دیکھ لینا، انشاءاللہ ایسی کوئی عیبدار لڑکی نہیں ہماری۔ 1 ہفتے کے بعد شادی کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی نہیں ہوا، پتہ بھی نہیں ہے کہ بھئی انہوں نے شادی کر لی۔ اب شادی والا پہچانا جاتا ہے، ہتھوڑے کے اندر شادی ہوئی۔ ایک زمانے میں وہاں دین کی محنت نہیں تھی، علماء نہیں جاتے تھے، مدرسوں کا نظام نہیں تھا۔ پھر بعد میں الحمدللہ ہتھوڑا میں بڑے دین کے کام کرنے والے داعی اور اللہ کے دین کے متوالے ایسے پیدا ہوئے کہ ایک زمانے تک ہتھوڑے کے اندر ایک بھی ٹیلی ویژن نہیں تھا، اور جس کے یہاں ٹیلی ویژن تھا اس کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ تو حالات ایسے رہے نہیں ہیں۔ تو ایک دلہا جا رہا تھا، دین کی محنت کی برکت سے سادگی کے ساتھ سفید کپڑے، اور وہ جا رہا تھا مسجد میں نکاح پڑھنے۔ تو پرانے خیال کی ایک عورت نے کھڑکی میں سے دیکھا اور اپنی پڑوسن کو پکار کر کہا کہ دیکھ میت جا رہی ہے۔ وہ بیچاری دوڑ کے آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کون انتقال کر گیا؟ تو کہا دیکھیے جا رہا ہے۔ کہ یہ تو نکاح پڑھنے جا رہا ہے، دلہا ہے۔ کہ جنازہ اس طرح جاتا ہے، ایسا چپ چاپ اٹھا کے لے جاتے تو جنازے کو لے جاتے ہیں، ادھر دھوم دھام، ذرا ڈھول تاشا، ذرا تماشا، ذرا آج کل ڈانس کا نظام ہو گیا ہمارے یہاں، رات کو ڈانس کی پارٹی، بڈھا بھی ڈانس کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ آیا، بڈھا ڈانس کر رہا ہے پوتے کی شادی کے اوپر، گانے کے اوپر ڈانس کر رہا ہے۔ مرنے کا وقت آیا، قبر میں جانے کا وقت آیا، اللہ کو یاد کرنے کا وقت آیا جب ڈانس کر رہا ہے۔ ارے بھائی یہ سب چیزوں کو چھوڑو اور شادی کو کرو بالکل سادہ۔ نہیں مانے نا آپ لوگ اور میں نہیں مانا تو آج اللہ نے ایسی بیماریاں مسلط کی کہ ہم محدود ہو گئے، ہم کو لمیٹڈ کر دیا گیا کہ تم نہیں چھوڑتے اسراف، نہیں چھوڑتے فضول خرچی، تو جاؤ ہماری طرف سے یہ تمہارے اوپر وبا ایسی اتار دی کہ شادی میں بھی کٹوتی کر دی، کھلانے میں بھی کٹوتی کر دی۔ کھلانا کوئی لمبا چوڑا کھلانے کا نظام نہیں ہے شادی میں، لڑکی والوں کے تو ذمہ ہی نہیں ہے کھانا کھلانا، لڑکے والے کے ذمہ ولیمہ کرنا ہے۔ ایک بکری خالی ذبح کرتا، اب تو مرغیاں ذبح ہو رہی، تو بکریاں ذبح کرنے کے لیے بھی ایک بکری ذبح کرنے کے لیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ولیمہ کر لو، ولیمہ مسنون ہے۔ اب حضور کے پڑوس میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے کپڑے کے اوپر شادی والی دلہن کو ایک خاص قسم کی خوشبو لگاتے ہیں، وہ خوشبو کا اثر ان کے کپڑے کے اوپر آیا تھا۔ جیسے اپنے یہاں شادی اب لمبی ہو گئی، پیٹھی لگاتے ہیں، مہندی کا ایک دن ہوتا ہے، ایک دن پیٹھی کا دن، معلوم نہیں یہ پیٹھی کہاں سے لائے لو، اس کی کیا اصل ہے؟ یہ پیٹھی ہلدیاں لگاتے ہیں، پیلا کرتے ہیں، کیا کرنے کا ہے پیلا سفید کر؟ جو ہے سوئے اللہ نے جو دی ہے خوبصورتی قدرتی طور پر یہ کافی ہے۔ ایک جگہ میں نکاح میں گیا، لڑکا آیا نہیں دیر تک، میں نے کہا بھائی کہاں گیا؟ دیکھو بیوٹی پارلر گیا ہے۔ میں نے کہا اس کو بیوٹی پارلر جانے کا ذرا سیٹنگ برابر کر کے پھر آئے۔ بھائی ٹوپی پہن کے آ جاتے، بھائی صافہ بنوانے والے بھی آج کل مشکل سے ملتے۔ ایک جگہ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ذرا صافہ باندھنے میں 20 منٹ ہو گئے، وہ صاحب کو گئے لینے کے لیے گاڑی میں، ابھی وہ آ کے صافہ باندھیں گے۔ اگر صافہ اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر جو ہے شادی کو لیٹ کیا جائے، سادی ٹوپی پہن کے بھی نکاح تو ہو جاتا ہے۔ پلاسٹک پہن کے آپ روزانہ 5 فرض نماز پڑھتے ہیں، پلاسٹک کی ٹوپیاں مسجد سے نکال ڈالتے ہیں، یہ ٹوپی کی توہین ہے۔ جیب میں 50,000 کا موبائل رکھنے والا کیا 10 روپے کی ٹوپی نہیں رکھ سکتا؟ ٹوپی تو مسلمانوں کے شعائر میں سے ہے، اس کے پہناوے میں سے، اس کی، اس لیے جھنڈا جس کو لہرانا ہوتا ہے اس کے سر پر ٹوپی کا ہونا ضروری ہے، یہاں کے دفعہ میں لکھا ہے۔
کہ ہندوستان کا پرچم کون پھہرائے گا، کون لہرائے گا؟ کہ جس کے سر کے اوپر ٹوپی ہوگی وہ لہرائے گا۔ تو ٹوپی جو ہے نا وہ تو ایک لباس کا حصہ ہے، اس کے بغیر لباس نامکمل رہتا ہے۔ اب آج کل بال بھی ایسے بناتے ہیں، یہاں سے کاٹتے ہیں چھوٹے، بالکل عجیب سا لگتا ہے، سر کے اوپر بیچ میں بال رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کچرے کا ٹکڑا لے کے چل رہا ہے۔ تو بھائی یہ سب خرافات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کے پڑوس میں حضور نماز پڑھ رہے، نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، شادی کر لی عبد الرحمن؟ جی کر لی۔ ارے میں نے پوچھو بھی نہیں نا، شادی کر لگی؟ پوچھو تو جو ہے اللہ، ہوں تارو نبی છું، તે મારા હાથ પર ઇસ્લામ કબૂલ કીધું, કેટલા મારા એહસાન છે તારી હાથે, આ મુઆખાત કરાવી, આ ભાઈચારો કરાવો, આ ભાઈબંધી કરાવી, બે પૈસા અલ્લાહ તાલાએ તને આપ્યા, એટલો इंतजाम में थी गुजर, तो अजीब मानस है, मैंने शादी ने कीधु भी नहीं। हम लोग कितना शिकायत करें अगर कोई पड़ोसी शादी में हमको न बुलाए, गुस्से में आ जाएंगे और गुस्से में लड़ाई शुरू कर देंगे कि तेरा पानी अभी तू खिलाने का है, सब तेरा पानी अपने हमारे महल्ले में से आ रहा है, हमारे मेहमान आएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो घर वाली ने समझाया कि अपने कोई दावत है तो कहाँ, बराबर घर महल्ले का पानी तो महल्ले में जाना चाहिए। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि हुजूर ने पूछा कि भाई तुमने शादी कर ली? कर ली। हदीस में कहीं भी शिकवे का लफ्ज़ नहीं आया कि हुजूर ने शिकवा किया हो कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि इतना नॉर्मल और इतना कॉमन सिस्टम रखा था। जैसे हम नमाज पढ़ के मस्जिद से चले जाते हैं, जैसे हम ज़कात देते हैं, जैसे हम रोज़ा रखते हैं, जैसे हज करके आ जाते हैं, जैसे कोई अच्छा अमल सुन्नत का करते हैं, जैसे मिसवाक करते हैं, जैसे निकाह करते हैं, निकाह को ऐसा सादा रखा था। बाज़ अल्लाह वालों ने तो देखा कि वो बीवी का इंतकाल हो गया, पढ़ने आ रहे हैं शागिर्द, गमगीन देखा तो पूछा, कहा मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, कहा शादी करोगे? कहा जी करूँगा ना, लेकिन मुझे देगा कौन? क्योंकि मेरी कमाई 3 दिरहम की भी नहीं देखी कमाई। कहा मैं करूँगा मेरी बेटी की शादी। उसी मजलिस के अंदर निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने के बाद फिर जो है वो मगरिब के बाद उनके दरवाजे पे दस्तक दी जाकर, कहते 40 साल तक बाजार में नहीं निकले थे वो, लड़की को लेकर निकले अपने होने वाले दामाद के घर में लड़की को पहुंचाने के लिए। ख्याल भी नहीं था शागिर्द को कि आ सकते हैं, और पहुंचाने के लिए खुसर साहब लड़की को दरवाज़ा खोला तो उनको दिखा, बिठाया। अरे घर में क्या है आज खाने के अंदर? कोई बिरयानी होगी, कोई शादी हो रही है, कुछ भी नहीं था। जैतून का तेल था और सूखी रोटी थी। फिर माँ ने समझाया कि बेटा अभी रुखसती नहीं, रख घर में, 3 दिन तक मैं ऐलान करूँगी, इंतज़ाम करूँगी, इसको बनाऊँगी, सिंगारूँगी, उसके बाद तेरी खिदमत में पेश किया जाएगा। अरे हजरत आगिन आप क्यों आए छोड़ने के लिए? कहा निकाह के बाद रात अकेले गुजारना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं, इस बिना पर मैं अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए आया। और आने के बाद चाय पानी का कोई हिसाब नहीं, खाली दरवाजे के अंदर लड़की को दाखिल करके दरवाज़ा बंद कर दिया और चले गए। हमारे यहाँ ऐसा करते कि हारा पानी नो भाव भी नहीं पूछता। हमने माशरा बिगाड़ डाला है। सुन्नतों पर अगर मुआशरा आ जाए और दीन पर मुआशरा आ जाए तो ये जितनी खराबियां हैं, ये रसूम हैं, ये फजूलियात हैं, ये सब खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी और आफियत की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने सुन्नतों के अंदर रखी है, वो अल्लाह नसीब फरमाएगा। बग़ैर शिकवे के हदीस शरीफ में अल्फाज आते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
اگر زیادہ ولیمہ لمبا نہیں کر سکتے تو اولم ولو بشاتن، ایک بکری ذبح کر کے دوستوں میں کھلا دو۔ ایک بکری کھا کھا کے کتنا کھائے گا آدمی، بس وہ چند دوستوں کے درمیان ہو گیا، ولیمہ پورا ہو گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح سفر میں ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سفر میں تو کوئی سب چیزوں کا انتظام کرنا مشکل ہے، یہ غزوے کا سفر تھا اور واپس لوٹ رہے تھے۔ جب صبح میں حضور نے اعلان کیا آج میرے ولیمے کا دن ہے، شب گزاری کے بعد، بھائی ایسا کرو کہ چھوٹا چمڑے کا دسترخوان تھا وہ یہاں رکھ دو، اور صحابہ کرام سے کہا تمہارے پاس کچھ نہ کچھ اپنے توشوں میں ہوگا وہ لے آؤ۔ لائے تو کچھ کھجور نکلی، کچھ گھی نکلا، کچھ پنیر نکلا، یہ سب کو دسترخوان کے اوپر مکس کر دیا گیا، اور صحابہ کرام تھوڑے تھے، ان کو کہا آ جاؤ میرا ولیمہ ہے۔ کتنا سادہ نظام۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دین میں تکلف جسے کہتے وہ ہے نہیں۔ وما انا من المتکلفین، تکلف جو ہے یہ دین میں ہے نہیں۔ بے تکلفی کے ساتھ دین کا نظام چلے گا تو عافیت کے ساتھ چلے گا، خیر کے ساتھ چلے گا، سنتوں کے مطابق چلے گا تو بہت سے خرچے، بہت سے اسراف، بہت سے رسوم، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیں گے۔ آج جو ہے نماز کے بعد نکاح بھی ہیں اور اسی کے سلسلے میں حاضری بھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے سب نکاح کو مبارک فرمائے۔ کچھ حضرات بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔